أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك ليقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لئن اور اگر بسطت الیہ، لئن بسطت الیہ اگر تم نے کیا کیا، ہاتھ چلایا، ہاتھ بڑھایا میری طرف، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ تم نے بڑھایا میری طرف، لتقتلنی تاکہ تم مجھے قتل کر دو، اس جذبے سے، اس نیت سے اگر ہاتھ بڑھا رہے ہو، ما انا بباسطن میں ہرگز ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، یدیہ اپنا، الیکا تمہاری طرف، لأقتلک تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں. انہوں نے کہا کہ اگر تم ہاتھ بڑھا رہے ہو میرے قتل کے لیے، میں اس کے مقابلے میں تمہاری طرف ہاتھ بالکل نہیں بڑھاؤں گا قتل کے لیے. کیوں؟ انی اخاف اللہ. یہ جملہ جو ہے نا علت ہے، یعنی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو صاحب ہے سب جہان کا، جو آقا ہے سارے جہان کا، میں اس سے ڈرتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اس کو رخصت ہے کہ ظالم کو مارے، اجازت تو ہے، رخصت تو دی ہے کہ ظالم کو مارے برابر کا، اور اگر چھوڑ دے اپنا حق اور صبر کر لے تو پھر شہادت کا درجہ ہے. انہوں نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں تمہاری طرف کہ تمہیں قتل کر دوں، بالکل میں ایسے نہیں کروں. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھیے ایک درجہ تو یہ ہے کہ مدافعت میں تلوار اٹھانا، اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ تو جائز ہی نہیں بلکہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی نہ اٹھائے تلوار اور اس کے مقابلے میں صبر کرے، یہ ہے اس کی شہادت. اور اگر تلوار اٹھانا ضروری ہو تو پھر اس وقت صبر کرنا حرام ہے، تلوار اٹھانی چاہیے. مثلا کافروں کا غلبہ ہو گیا اور وہ شہروں کے شہر لوٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو قتل نہیں کرتے، غلط بات. قصاص ہے، قصاص میں قتل کے عوض میں قتل ہوتے ہی ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ ہم قصاص کو نافذ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں صبر کرنا ہے، حکمران یہ کہیں جو قصاص کو نافذ کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں قاتل کو، وہ گئے نہیں قتل نہیں کرنا، غلط بات ہے. یا جیسے خارجیوں کا قتل، خارجی تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے نا، تو ان کے قتل کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قدم اٹھایا اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے لڑے ہیں. ایسے مواقع پر تلوار کا اٹھانا ضروری تھا، واجب تھا لڑنا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ لڑے ہیں، اور اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حالانکہ وہ صاحب مذہب اور مجتہد ہیں، ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ جہاد نہ کیا ہوتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا نا. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، نہیں وہ اور بات تھی، چھوڑ دیجئے اس بات. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے خارجیوں کو قتل کرنے میں اس پہ علی رضی اللہ عنہ کے فعل سے، کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کو قتل کیا. اور کسی زمانے میں جب اسلامی حکومت میں ایسے لوگ آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا. اور یہ سعودیہ والوں کو پیش آیا تھا جب بیت اللہ پہ قبضے کی وہ چیزیں جو ہوئی تھیں
تو سعودیہ والوں نے علماء سے اس وقت جو فتویٰ لیا تھا تو علماء نے کہا یہ خارجی ہیں اور ان کے ساتھ وہی کیا جائے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ مواقع ایسے ہیں جس میں مفادات عامہ متاثر ہوتے ہیں، عام لوگ، تو اس کے لیے تو لڑنا ہی ہے۔ اور ذات اپنی کی حد تک وہ اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ اور اس امت میں سب سے پہلا انسان جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہے نا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، کہ ان پہ چڑھ دوڑے لوگ قتل کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا کہ انہیں قتل کریں۔ انہوں نے صبر کیا، اور وہ مظلوم خلیفہ تھے جو اپنے صبر کے ساتھ شہید کیے گئے رضی اللہ عنہ۔ اور اسی لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بڑے مقام ہیں، اور ان کی خلافت میں لوگ آئے مدینہ منورہ اور ان کے سامنے آ گئے، اور سب لوگ چاہتے تھے کہ انہیں شہید کریں، اور ان سے پوچھا گیا بار بار کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور اس میں خون بہہ جائے، میں یہ نہیں ہونے دوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات اچھی طرح عقیدے کی ہے، سمجھ لینی چاہیے۔ فواتح الرحمود جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، مدراس میں ایک بہت بڑے صاحب علم بزرگ گزرے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ مدراس کو کوئی نہیں ہے؟ مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس مسلم الثبوت کی شرح لکھی ہے فواتح الرحمود، اور انہوں نے تحقیق سے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا گیا ہے، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب داڑھی پکڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تو انہوں نے کہا اس داڑھی کی تمہارا باپ عزت کرتا تھا، اور وہ شرما کے ہٹ گئے اور وہ باہر چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں ان کی شہادت نہیں تھی۔ اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے ہیں چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حج کے جتنے واقعات آئے ہیں نا، اس میں جہاں محدثین اور حدیث یہ آتی ہے نا کہ وہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ وہ محمد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ 3-4 ماہ کے تھے، بس آخری حج میں پیدا ہوئے۔ تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بچے پر پڑی تھی، اس لیے انہیں صحابی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، وگرنہ حقیقت میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے ان میں سے نہیں تھے، اور اپنی جگہ پر بڑے فاضل آدمی تھے، بڑے فاضل آدمی تھے، اور اتنے عبادت گزار تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی عبادت کی تعریف کرتے تھے۔ کبھی ذکر آیا مشاجرات کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آپس کے اختلافات کا، پھر کھل کے بات کریں گے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے یہ غلطی ہوئی اور خدا سے انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اور کتنی بڑی شخصیت تھی۔ اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں۔ شیعہ حضرات اپنی تان اور اس چیز کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ اصل میں تو ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ کی تیسری شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی، پہلی حضرت جعفر سے ہوئی تھی، دوسری حضرت ابوبکر سے، تیسری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، علم تھا بہت، اور ان کے بیٹے آگے قاسم بن محمد بن ابوبکر تو کیا کہنے اس آدمی کے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب تنگ کیا بنو امیہ نے شام میں، تو انہوں نے کہا اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں یہ خلافت جا کے قاسم کو دے دوں گا، قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہر طرح سے اہل تھے کہ امیر المومنین ہو جاتے۔ اتنا علم تھا کہ مدینہ منورہ میں
ان کے فتوے کے مقابلے میں فتویٰ نہیں ہوتا تھا. مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، اور یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم، بس ایک وقت صبح وہ پڑھاتے تھے تو شام کو یہ پڑھاتے تھے، شام کو یہ پڑھاتے تھے تو صبح کو وہ پڑھاتے تھے. دونوں کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آیت پر عمل کرنے والے پہلے آدمی تھے اس امت میں، انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا. اس نے کہا ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ماں کی نفی ہو گئی نا، اور اس کے بعد باسطن اس میں فاعل لے آیا کہ میں بڑھانے والا نہیں ہوں، اور نفی بھی تاکید کی آ گئی، استمرار، یعنی بالکل ہاتھ نہیں میں بڑھانے والا ہوں آپ کی طرف. لاقتلک تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو صاحب ہے سب جہان کا، یعنی اس پوری کائنات کا جو پروردگار ہے. میں بالکل قطعاً ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں قطعاً یہ چیز نہیں کروں گا.